بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ خیریت سے ہوں گے۔ گندم کی فصل کے اندر سرد موسم کے اندر جب سردیاں آتی ہیں تو جتنی بھی فصل ہوتی ہے وہ پلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ اور دوسری فصلیں ہیں وہ بھی پلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ 4-4 5-5 دن دھوپ نہیں نکلتی، دھوپ کی وجہ سے پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکتے۔ جب خوراک نہیں بن رہی ہوتی، خوراک صرف استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کے اندر خوراک کی کمی آ جاتی ہے، جس سے پودے جو ہے وہ پلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس پلاہٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے متعلق تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کاشتکار بھائیو، جب سردی پڑ رہی ہوتی ہے، ٹمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے، ٹمپریچر بہت کم ہونے کی وجہ سے پودوں کے اندر فراسٹ انجری، یعنی کہ سردی کی وجہ سے جو ان کے اندر انجری ہو جاتی ہے، زخم ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ پودے جو ہیں وہ پلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پودے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خوراک نہیں بنا پا رہے ہوتے، یا اس کے علاوہ ان کے اندر جو ریگولیشن کا پروسیس ہے، فوٹوسنتھیسس کا پروسیس ہے، وہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے اندر اور بہت سارے جو ہے وہ نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پودے کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، پودے اپنے قد بڑھانا نہیں مطلب اپنی قد نہیں بڑھا سکتے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس تمام سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان تمام مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنی بنائی خوراک، ایسی خوراک جس کا آپ سپرے کروائیں یا جس کو آپ فلڈ کروائیں، وہ جو ہے پودوں کے اندر اس گروتھ کا پروسیس جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کرنے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہو۔ تو اس کے لیے سپرے کی اگر بات کی جائے تو ایمائنو ایسڈز، بہت سارے مارکیٹ کے اندر ایمائنو ایسڈ دستیاب ہیں۔ ان ایمائنو ایسڈ جو کہ ایک بنی بنائی خوراک ہوتی ہے، جب آپ ان ایمائنو ایسڈز کا سپرے کرواتے ہیں اپنی گندم کی فصل کے اوپر، اس سے آپ کے فصلوں کی جو پلاہٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بنی بنائی خوراک ہوتی ہے۔ ان کو پودے اپنے پتوں کے اندر جذب کرتے ہیں، جو ہی جذب کرتے ہیں دوبارہ سے خوراک بنانے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یا وہ خوراک جو ہے وہ ان کو دستیاب ہو جاتی ہے، جس سے پودوں کی جو پلاہٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایسی زمینیں جو کلاٹھی زمینیں ہیں، جن کے اندر نیچے سے کھادیں جو ہے وہ نہیں لگ رہی ہوتی، تو ان کے اوپر بھی آپ ایمائنو ایسڈز کا سپرے کروا کر ان کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسی زمینیں جن کے اندر پانی کا جو لگنے کا مرحلہ ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے فرٹیلائزرز کی صحیح اپلیکیشن نہیں ہو سکتی، وہاں پہ بھی ایمائنو ایسڈز کا سپرے کروا سکتے ہیں۔ ایمائنو ایسڈز کے ساتھ آپ جبریلک ایسڈ کا بھی سپرے کروا سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔